سکون سے، امن سے، شانتی سے رہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے، شاید نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ میں. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے آپ نے. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟
جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسلک ہے تو کوئی بات نہیں، تو کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا. کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو آرڈر، 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار تو بھی آئے. یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں، آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی، تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا ہے تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا، تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات،
یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں, ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ, چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی, سب میں ہیں ایسے لوگ, تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا, واقعہ بیان کیا, اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری, آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب, ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے, ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑے. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی, کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی, کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں, رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں, ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اس. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ, اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں, کھانا آ جاتا ہے, تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں, روزہ رکھ کے, ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی, بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی, وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے, تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں, لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں, یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں, اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہوں گے, یار اگلا بتاؤ, یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو, اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے, میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں, اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے, خوش کرنے کے لیے, تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے, پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے, تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی, اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں, یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی, اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں, اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے, پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام, یوں پڑھتا تھا, نیت ہوتی تھی اپنی. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا, اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے, یار امام صاحب دعا ختم کرتے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے کہ نہیں گرائے ہیں. تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا, تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے, میری مرضی. تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے, ہوتے 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 یہ امام کو باہر نکالو, کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا, یہ وہاں بھی ہے, کسی نے کہا کیا ہے. پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا, ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے
دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے, یہ کر لیا تو نہیں, آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے, تمیز سے. ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے, تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا, تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے, بھی بڑی بات ہے. یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا, آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا, پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا, چلے جائیں گے گھر, ٹھیک ہے. کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں, کوئی ضروری تھوڑی ہیں. تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو, یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے. جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے, وہ ہو گئی. خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ ہے سنت, یہ ہم نے کر لی ہے. تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی. اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو. تو اس طرح آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے, بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا, وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں. 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی, اس کیا گیا ابھی ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا گیا ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی,
وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے، گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے، اب سفید ہونا، ایک بال سفید ہوگا، انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے، یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا، اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو، چلو جی ٹینشن ختم، دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں، ینگ لگ رہے ہیں۔ ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے، یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا؟ بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل، تو یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے، وائٹنس کچھ آ رہی ہے۔ بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو، بھائی یہ کیا ہے، کالا کولا لگاؤ، یہ نکالو۔ آدمی کہتے ہے کالا کولا کیا، لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے، نکالو۔ دوسرا نکالا، ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے، کبھی یہاں سے نکال رہا ہے، تو یہ سپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا، تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں، وہ 3 مہینے بعد ہوگا، چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھنا شروع۔ اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے، اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں۔ تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، کلر پہ آ جاؤ۔ پھر ڈبے جا کے لے گا، یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے، 53 نمبر لینا ہے، کون سا نمبر لینا ہے۔ شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا، اس میں پکڑا نہیں جاتا، چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ، کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے، اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے۔ آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی، میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں۔ کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں، بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے، آپ کے تو اب بڑھاپا ہے، اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے، تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا، تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو، کالے کرنے ہیں، ڈارک لگانا ہے، لائٹ براؤن لگانا ہے، کون سا لگانا ہے۔ ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے، جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، پنکھا تیز تھا، اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا، ٹھنڈ گھس گئی ہے، 2 گولی پیناڈول کھا لی، آپ سیٹ ہو گئے۔ 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا، تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا، پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے، یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے۔ لیکن انسان تعویل کرتا ہے، کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا، بھائی یہ ایک نارمل ہے۔ اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے، ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی، یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے قبر کی طرف جا رہا ہے توبہ کر لے، اصل تو یہ ہے مان لے کہ مرے گا، سب مرے تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں، ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا۔ اتنے سارے مرے تو بھی مرنے والا ہے نا، تو ٹھیک ہے علاج کر تو، لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی، اب عیاشیاں چھوڑ دے، کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے، کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے، جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے، بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا، جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو، آخرت کی تیاری کرے، ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے، قبر کی تیاری کر، ادھر نہیں کرے گا، نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے، نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے، سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج، نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا، کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا، تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں، وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا
اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ پوری پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتے ہیں میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, میں لٹ سو تو جاؤں میں, کم از کم نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع, پھر اس کے بعد ایک دن چیک, طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دائرے فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا, گرا, اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت, ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا, وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کورونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کورونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ایک اونٹ تھا نا, بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا, ایک دمبا تھا. یہ امام شافی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ, ایک دمبا اور ایک گائے, بچڑا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو, تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے کتنے ہیں, 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا, بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا, اونٹ بڑا تھا نا, بزرگ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں. اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا,
وہ سب سے سینئر ہے, وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں, تو اس کی جگہ کون آیا؟ سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں لیکن دمبا. تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی نا ٹینشن ہونے لگی. اونٹ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو گائے نے بولا, بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے؟ کہا نہیں. تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو ہسٹری ختم ہو گئی, اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے. ٹھیک ہے نا, میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا, فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, پھر 50, 60, 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے میں یہ چاہیے, ایکسرسائز. ہوتے ہوتے مری کے ہی نہیں دے رہے تھے وہ. 80 سال تک فٹ فاٹ. فرشتہ آیا, اس نے بولا ایک بھیڑ جو ہے نا ایک وائپر چلایا کرونا کے ذریعے. بولا چلو یار, اب یہ تھوڑی کہ تم اگر 100 سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو. تم ہی رہو گے تو وہ اگلے کہاں, پلیٹ فارم خالی کرو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے, اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی. تبھی دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر بھائی نئے آتے جائیں گے, پرانے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ مری نہیں رہے تھے وہاں اٹلی میں, اور نا بوڑھے مری نہیں رہے تھے, اور وہ گورنمنٹ پہ اتنے بوجھ بن چکے تھے. وہاں تو ویسے ہی گروتھ ریشو نہیں ہے لوگوں کا, جوان ویسے ہی کم ہے. تو اللہ میاں نے ان پہ بھی ترس کھایا اور اللہ میاں نے بولے چلو بھائی کرونا سے سب کو لائن لگا دی. وہاں اٹلی میں اتنے پھر بھی بہت ہیں بھائی. میں تو حیران ہوں یار, میں اٹلی میں گیا مارکیٹوں میں بوڑھے بوڑھے. میں نے کہا بھائی اتنی بچے ہی نہیں ہو رہے نا ان لوگوں کے, پی سکتا ہے. دوسرا وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا, ایک مزہ ملے گا, 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. کو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کسی بھی لیبل سے, کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, اس کے بدلے میں میں نے آپ سے 101 روپے خریدے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو نا, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں. تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا, تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے, اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. فرق کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی, ادھر کھوپڑی شریف حاضر کریں, آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات.
پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی, لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے, پھر انہیں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے, سردیوں میں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر, اتنی عقل ہے تو اب سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی, اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے. شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی ہے. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے. میں نے 100 کی گھڑی خریدی, اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں, 1 کروڑ کی بیچوں, جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے, اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے, جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی, آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے, آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا, پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5,000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت, میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے, اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5,000 کی خریدی, میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5,000 بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے 2,500 میں لیں, آپ کو بیچوں وہ 2,000 میں کہ استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے, گو کہ بعد میں آنکھ کھل جائے گی اس کی, بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں داد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5,000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2,500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا نسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا نسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو. 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا, اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کی کو کلعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے, وہ آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں, اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں
تو جتنی چائے جو خریدنے 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ، کیونکہ جنس کیا ہے الگ الگ، تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے، اضافہ نہیں ہے، خالی عن العوض، یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا، ایسا اضافہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے، یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں، ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے، اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا، چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں، یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو، یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا، اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں، ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں، اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے، 1 مہینے کی اتنی فیس ہے، 1 مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے، صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل، میں نے جب بچے کو جب سے اسکول سے نکالا اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے دروازے بڑے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بند نہ ہو جائے نا بالکل ہی. 1-2 بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض، 1 کلو کھجور ہے، آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور، اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی، برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے، اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے. خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجور ہے کس کو وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، اس میں معاوضہ نہیں، یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو، ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے، اور منفعت ہو یا کوئی ایسٹ ہو، کوئی مال ہو، اس کے بدلے میں پیسے لیں گے. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں، لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں، ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی. یہ پینلٹی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں کہ آپ نے جرم کیوں کیا، تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا، ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے،
لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں، کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے، وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے، مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے، جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتدائے اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے، اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں، اور ایک ہے تعزیر بالمال، پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا، یہ الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی ابتدائی اسلام میں، وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں، پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر، تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے، کورٹ میں کیس چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا. اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا. تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو، اسلامک بینک سے اگر بات کریں، انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے. اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے، ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کس کو بھجوائے گا؟ بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے، وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے، پھر اس کو ثابت کرنا، پھر آپ وہاں جا کے گھننے بن جاؤ گے، پیسے ہی نہیں ہے تو جج کیا کر لے گا؟ آپ پینٹ اتروائے گا آپ کی، کیا کرے گا وہ؟ اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے، تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور، یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے، کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اسکول، اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہوئے تو خالص سود ہے نا. وہی ہے کہ اضافہ ہے خالی عن العوض، وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے، اس کی کوئی تک نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ یہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے، یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. تو گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کیا آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی. یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ایک گنجائش ہے، امام مالک کے ہاں، کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو. دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا، بتا، تو خود بتا.
کورٹ میں جا نہیں سکتا, کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے, 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ, وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو اس پہ بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں ہے. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, بس نہیں کر رہا, تمہیں کیا پیسے تو نہیں, پیسے کا مسئلہ تو نہیں پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند, چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت کو. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے, شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہو کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم بخت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر, سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا. وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت, تو اس کو کہتے ہیں التزام تصدق, صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک قسم کی کیا ہے, منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا, اللہ نے یہ کام, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے, کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میں نے یہ کیا, یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے, لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی, آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا, تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صدقے میں خالی علی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے. صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی بڑا ادارہ, بینک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے, تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے, ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے. لیکن وہ خود نہیں کریں گے, وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے, کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا. تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا, 3 ائمہ کا نہیں ہے, امام مالک کا قول, اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے, خود احناف نے لیا ہے. اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. اسلام میں لچک پیدا ہو گئی ہے, قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, اگر بہت مجبوری ہو. اول تو مجبور ہے نہیں وہ, لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا, ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے, لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیسے زکوٰۃ فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں, اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں, بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا, وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے. اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں.